القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلتن در ثلاثی مجرد برائے مرتن آید. ابھی ثلاثی مجرد کے اوزان کا بیان ہوا تھا اور یہاں ان اوزان میں سے کچھ مصادر کی خاصیتوں کو بیان کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک مصدر ثلاثی مجرد کا فعلتن. فعلتن در ثلاثی مجرد برائے مرتن آید. کہہ رہے کہ فعلتن کا اوزان ثلاثی مجرد میں کسی کام کے ایک مرتبہ کو بتانے کے لیے آتا ہے. کیوں ضربتن یک بار زدن، جیسے کہ ضربتن ایک مرتبہ مارنا. تو فعلتن کے وزن پر جو بھی مصدر آئے اس میں ایک کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. وفعلتن برائے نو، اور فعلتن کا وزن یہ نو اور قسم کو بتانے کے لیے آتا ہے. کیوں صبغتن، جیسے کہ صبغتن یک نو رنگ کردن، ایک قسم کا رنگ کرنا. وفعلتن برائے مقدار، اور فعلتن کا وزن یہ مقدار کو بتانے کے لیے آتا ہے. چوں اکلتن و لقمتن، جیسے کہ اکلتن اور لقمتن. اور اس کے بعد ہے فائدہ. برائے مبالغہ صیغہ فعال آید. کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ کے لیے فعال کا صیغہ آتا ہے. چوں ضرابن، جیسے کہ ضرابن. وفعال، اور اسی طرح مبالغہ کے لیے ایک وزن آتا ہے فعال. چوں طوال، جیسے کہ طوال. وفعیل، تیسرا وزن مبالغہ کا آتا ہے فعیل. چوں حاضر، جیسے کہ حاضر. چوتھا وزن آتا ہے فعیل. چوں علیم، جیسے کہ علیم. تو یہ چار وزن ہو گئے مبالغہ کا. پہلا وزن ہے فعال، دوسرا وزن ہے فعال، تیسرا ہے فعیل اور چوتھا ہے فعیل. بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل کے درمیان، یعنی کہہ لیجیے مبالغہ کے صیغہ اور اس میں تفضیل کے صیغے کے درمیان فرق کو بتلا رہے ہیں. اتنی بات تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل کے اندر معنی مصدر کی زیادتی ہوتی ہے اور مبالغہ بھی زیادتی کو بتلانے کے لیے آتا ہے. پھر دونوں کے اندر فرق کیا ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے فرق در صیغہ مبالغہ و اس میں تفضیل. اس میں تفضیل اور مبالغہ کے صیغے کے درمیان فرق. کہہ رہے فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اس میں تفضیل است. کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ کے صیغے اور اس میں تفضیل کے معنی میں فرق یہ ہے کہ در صیغہ مبالغہ منظور زیادت می باشد، کہ مبالغہ کے صیغے میں یہ زیادتی مطلوب ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے. در معنی فاعلیت کے معنی میں فی حد ذاتی، اس کی ذات میں. نہ نظر بدیگرے، دوسری کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں. تو مبالغہ کے صیغے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف نظر کیے بغیر فی نفسی ہی فاعلیت کے معنی میں زیادت مقصود ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا ضرابن، بہت زیادہ مارنے والا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے مثال کے طور پر کہا زید ضرابن، زید بہت زیادہ مارنے والا ہے. تو یہ زید بہت زیادہ مارنے والا ہے فی نفسی ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زید جو عمر کے مقابلے میں بہت زیادہ مارنے والا ہے، بکر کے مقابلے میں بہت زیادہ مارنے والا ہے. یہ مبالغہ کے اندر نہیں ہوتا. فی نفسی ہی وہ فاعلیت کے معنی کی زیادتی کو بتلاتا ہے اس میں مبالغہ. ودر اس میں تفضیل زیادت منظور می باشد، اور اس میں تفضیل میں زیادتی مقصود ہوتی ہے، فاعلیت کے معنی کی زیادتی اس کے اندر ہوتی ہے، مقصود مطلوب ہوتی ہے. نظر بدیگرے، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے. جیسے اضرب من زید یا اضرب القومی. اضرب من زید کا ترجمہ ہوگا کہ زید سے زیادہ مارنے والا ہے. پورا جملہ بنائیں گے کہ عمر اضرب من زید، کہ عمر یہ زید سے زیادہ مارنے والا ہے. تو عمر کے اندر فاعلیت کے معنی کی زیادت تو مطلوب ہے، چاہی جا رہی ہے، مگر زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یا اضرب القوم خواہن گفت، یا اضرب القوم کہا جاتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ زنندہ تر است
الزید، زید سے زیادہ مارنے والا ہے، یا زنندہ تر از قوم، یا یہ قوم سے زیادہ مارنے والا ہے۔ اس سے پہلے کچھ لگا لیں، مثال کے طور پر زید لگا لیں، زید اضربو، اچھا عمر اضرب من زیدین، یا عمر اضرب القومی، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں وہ اگر صرف لفظ اضربو یا اکبرو آیت، اور اگر صرف لفظ اضربو یا اکبرو آئے معنی نسبت مقدر می باشد، تو نسبت کے معنی مقدر ہوتے ہیں۔ چنانچہ مثال لے رہے ہیں، مثلا در اللہ اکبر، جیسے کہ اللہ اکبر، تو یہاں تو یہ مفضل منہ ذکر کا ذکر نہیں ہے، صرف اس میں تفضیل کا ذکر ہے۔ کہہ رہے ہیں اگرچہ اس میں تفضیل کا ذکر ہے صرف، اور جس پر فضیلت، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے فضیلت بیان کرنے مقصود ہے وہ نہیں ہے، مگر یہاں نسبت مقدر مانا جائے گا۔ تو اللہ اکبر مثال کے طور پر ایک مثال ہے، تو یہاں کیا نسبت مقدر ہے؟ کہہ رہے مراد یست کے، مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، تو یہ اکبر جو ہے کے بعد جو ہے من کل شیء، یہ نسبت جو ہے مقدر ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ بزرگ تر است از ہر شے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ یہ تو تھا اس میں تفضیل کے معنی۔ ومعنی ضرابن، اور ضرابن جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ زیادہ زنندہ است و بس، اس کے معنی صرف بہت زیادہ ماننے والا، بس۔ نسبت بکسے ملحوظ نیست، کہہ رہے ہیں کہ کسی کی طرف نسبت ملحوظ نہیں ہے اور نہ مقدر ہے یہاں پہ۔ ذکر فاعل عدد، کہہ رہے فائدہ صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ می آید، کہہ رہے ہیں کہ فاعل کا وزن اعداد میں مرتبے کے لیے آتا ہے۔ عدد یعنی گنتی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، تو فاعل کا جو وزن ہے نا، جب ہم اعداد سے فاعل بنائیں گے تو فاعل کا وزن ہے یہ کیا بتلائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ صیغہ فاعل یعنی فاعل کا صیغہ در اعداد، عدد کے باب میں برائے مرتبہ می آید، یہ مرتبے کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ مرتبہ یعنی جیسے ایک ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، تو خامسن کے معنی کیا ہوں گے؟ خامسن بمعنی پنجم، خامسن کے معنی ہوں گے پانچواں، وعاشرن بمعنی دہم، اور عاشرن کے معنی ہوں گے دسواں۔ کیا مطلب؟ یعنی آسے در شمار بئی مرتبہ باشد، یعنی جو چیز شمار میں اس مرتبے پر ہو۔ تو پانچوں کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر 5 لوگوں نے دوڑ لگایا اور اس میں سے زید 5ویں نمبر پر آیا، تو ہم کہیں گے کہ زید جو ہے 5واں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرتبے کے اندر، دوڑنے کے اندر جو ہے مرتبے کے اندر یہ 5ویں جگہ پر آیا ہے۔ یہ تو تھا مفردات کے سلسلے میں، یعنی باب عدد میں فاعل کے وزن کو مفرداً استعمال کیا جائے، کسی کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ مگر در مرکبات جسے اول را بوزن فاعل سازن و ثانی را بحال خود گزارن، کہہ رہے ہیں مگر مرکبات میں، یعنی اگر مثال کے طور پر 11 بنانا ہے، 12 بنانا ہے، مگر در مرکبات، مگر مرکبات میں جز اول را، پہلے جز کو بوزن فاعل سازن، فاعل کے وزن پر لاتے ہیں، وثانی را بحال خود گزارن، اور دوسرے جز کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر فاعل کے وزن پر نہیں لاتے ہیں۔ چوں حادی عشرہ، جیسے کہ حادی عشرہ ہے، ثانی عشرہ ہے، حادی و عشرون ہے، رابع و عشرون ہے، اس کے معنی بھی یہاں بھی جو ہے یہ مرتبے کے لیے آئے گا، مگر ایک ہی جز کو فاعل کے وزن پر کرنا یہ کافی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ودر عقود بعد عشرہ ہمو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد، کہہ رہے ہیں کہ اور عقود میں، عقود یعنی دہائی، جیسے 10، 20، 40، کہہ رہے ودر عقود بعد عشرہ، کہہ رہے 10 کے بعد دہائیوں میں ہمو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد، کہہ رہے ہیں کہ جو اسم عدد کے لیے آتا ہے وہی اسم مرتبے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو 10 کے بعد جو دہائی ہے اس میں جو اسم عدد کو بتلاتا ہے وہی اسم مرتبے کو بتلائے گا، اس کے لیے الگ سے صیغہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا
इशरून, जैसे कि इशरून 20, इसके माने 20 भी होंगे और इसके माने 20वें के भी होंगे। तो इशरून के माने जो है, देखिए दहाई तक तो जो है 10 तक जो है ना अलग अलग जो है मरतबे के लिए अलग आएगा, आदत के लिए अलग आएगा। मिसाल के तौर पर है अशरन के माने 10 है और आशिर के माने है 10वां। लेकिन 10 से ऊपर जाएगा जब दहाई के लिए, जैसे इशरून है, सलासून है, अरबाउन है, खमसून है, तो इसमें जो अदद ये अदद के लिए आता है वही जो है मरतबे के लिए भी आता है। तो इशरून के माने होंगे 20 और 20वां, सलासून के माने होंगे 30 और 30वां, अरबाउन के माने होंगे 40 और 40वां। इशरून 20 हम बाशद और बिस्तम हम, कह रहे इशरून के माने 20 के भी हैं और 20वें के भी हैं। कह रहे ज़िक्र फ़ाइल जी कज़ा, कह रहे हैं कि वो सीगए फ़ाइल बराए निस्बत हम मी आयद, फ़ाइल का जो वज़न है ये निस्बत के लिए भी आता है। वहीं रा फ़ाइल जी कज़ा को कह रहे इसको फ़ाइल जी कज़ा कहते हैं। चू तामिरुन व लाबिनुन, जैसे कि तामिरुन और लाबिनुन, तो तामिरुन और लाबिनुन ये इसमें ये फ़ाइल के सिगे हैं और इसको फ़ाइल जी कज़ा कहा जाता है। तो तामिरुन का तर्जुमा होगा खजूर वाला और लाबिनुन का तर्जुमा होगा दूध वाला। बिमाना साहिब तमर और साहिब लबन, इसके माने हैं दूध वाला और खजूर वाला और दूध वाला। तो यहाँ पर जो है ना फ़ाइल ये बस निस्बत के लिए आएगा। तामिर उसको बोलेंगे जो खजूर बेचने वाला है, लाबिन उसको बोलेंगे जो दूध बेचने वाला है। और इसी तरह जो है मुबालगा का जो सीगा होता है वो निस्बत के लिए भी आता है। मुबालगा के असल तो जो है मुबालगा के लिए होता है माने के अंदर, मगर कभी कभी निस्बत के लिए आता है। जैसे तम्मारून के माने ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खजूर बेचने वाला, और लब्बानून के माने ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध बेचने वाला, बल्कि जो भी इस शोबे से दूध बेचने वाले जो है शोबे से जुड़ा हुआ है, खा वो एक पाव दूध क्यों न बेचता हो या एक ही खजूर क्यों न बेचता हो, उसको तम्मार और लब्बान से ताबीर किया जाता है। तो इसको कहते हैं फ़ाइल जी कज़ा।